بابر صاحب، رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہم الٹی گنتی والوں کو سیدھا کر دیں گے، اور پھر کل اسپیکر ایاز صادق نے چیئرمین سینٹ یوسف گیلانی سے ملاقات بھی کی، ان کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی۔ آپ تو واقعی بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں، اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ ہم قدم نہیں بڑھائیں گے، لیکن اب تو باقاعدہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا؟ دیکھیں، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، اچھے کام بھی گنتے ہیں، برے کام بھی گنتے ہیں۔ تو یہ الیکشن تھا، اس کا کل انشاءاللہ تیسرے مرحلے میں ہم جانے لگے ہیں۔ تو اب جب آپ دیکھیں گے جب الیکشنز ہو جائیں گے تو الیکشنز ہونے کے بعد مزید برف جو ہے وہ پگھلے گی اور دونوں سائڈیں بیٹھیں گی۔ جب میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب بیٹھیں گے تو بہت سے فیصلے انشاءاللہ اچھے ہوں گے، جو اس ملک کی بہتری کے لیے ہوں گے، اس قوم کی بہتری کے لیے ہوں گے۔ بابر صاحب، آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ ابھی تک جو ہوا ہے وہ صرف بیان بازی تھی، اس میں کوئی وزن نہیں تھا، اور اس کے بعد دونوں کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے؟ مطلب دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہ کچھ بھی بولیں گے اور بعد میں اس سے پلٹ جائیں گے، یہ ہے آپ کے کہنے کا مطلب؟ میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دوران الیکشن جب میاں نواز شریف صاحب نے بھی اپنی تقریر کی تو ان کی تقریر میں انہوں نے یہ بات کہی بلاول صاحب سے کہ بلاول، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ اس الیکشن تک محدود رہنی چاہیے، یہ تلخیاں نفرتوں میں نہیں بڑھنی چاہیے، ہم اس ملک میں نفرت پھیلانے کے لیے نہیں، ہم نے پیار و محبت سے یہ ان کب بابر چیلنجز کا صاحب، یہ آپ مقابلہ کو کرنا ہے۔ ریئلائز کب ہوا کہ دیکھیں، اب وہ پیار اور محبت پھیلانے کی ضرورت ہے؟ شہباز شریف کا یہ بڑا دل ریئلائز تھا کب ہوا؟ شہباز شریف صاحب کا، جس وقت گلگت میں ان کی لیڈ دیکھی کہ وہ اتنے اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی گورنمنٹ بنا سکیں، تو ان کو نہ صرف مبارکباد دی بلکہ گورنمنٹ بنانے کی دعوت بھی دی۔ اسی طریقے سے مجھے یقین ہے کہ جس وقت ابھی یہ مراحل پورے ہوں گے تو زرداری صاحب اور چیئرمین پیپلز پارٹی تو بابر نون صاحب، لیگ کو دعوت مجھے دیں گے پلیز اب گورنمنٹ نقطہ رکھنے کا موقع دیجیے گا۔ مجھے تو آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ آئندہ میڈیا نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بیانات کو سیریسلی مت لے اور اس پہ بحث نہ کرے، کیونکہ آپ خود سیریسلی نہیں لے رہے۔ نہیں سیریس تو ظاہری بات ہے، اگر وہ کوئی ہم پہ ایلیگیشن اگر ایسا کوئی لگتا ہے جیسے کہ اگر ہماری کارکردگی کے بابر حوالے صاحب، سے صلاح بات الدین ہوتی ہے، صاحب نے جیسے پچھلے انہوں نے فارم ہفتے 47 کی بات کی میرے تو ہم نے پروگرام میں یہ کے کہا تھا جواب کہ دیے۔ نون ہم لیگ نے ان پہ گولی چلوائی ہے، اس سے زیادہ آپ کو کیا شکایت چاہیے؟ دیکھیں، گولی چلنے کی جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں تو رانا ثناءاللہ صاحب سے جب میری بات ہوئی تو میں ان کی بات وہ سن رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ ہم نے کہا کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو بتائیں کیا ہوا۔ انہوں نے کہا جی اس کا بازو اڑ گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو لے آؤ تاکہ اس کے اوپر ایف آئی آر ہو جائے جس نے یہ کیا۔ اور جب ایف آئی آر کی بات ہوئی انہوں نے کہا نہیں جی بازو نہیں ہے، ہاتھ اڑ گیا۔ جب ہاتھ کے لیے بلایا کہا نہیں جی وہ انگوٹھے پہ بات آ گئی۔ جب کہا یار انگوٹھے کے لیے لے آؤ تو آگے سے کہا نہیں جی وہ گولی چھو کے گزر گئی۔ تو جب گولی چھو کے گزر گئی پھر وہ ہوا میں چلی گئی۔ تو یہ ان کے سیاسی بیانات ہیں۔ کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹھیک ہے بابر صاحب، آپ یہ بتائیے گا، اگر پیپلز پارٹی اس طرح کا کوئی آپشن لیتی ہے کہ وہ سسٹم سے باہر نکلیں، کیونکہ ان کے اندر یہ اوپینین تو پائی جاتی ہے اور وہ ایسا کر بھی سکتے ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کوئی آپشن لیا تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ تو ان کا قانونی حق ہے صلاح الدین بھائی کا کہ وہ جس کے اوپر بھی ایف آئی آر کرائیں۔ ایون میں اس دن ہری پور میں تھا، یہ کہہ دیں کہ ہری پور سے آگے بابر نواز نے گولی چلائی تو یہ بھی ایف آئی آر کرا دیں تو وہ کرانا ان کا قانونی حق ہے۔ پھر آگے اس پہ جا کے جو بھی ہوگی تفتیش ہوگی، چیزیں نکلیں گی، پتہ چلے گا کیا ہے کیا نہیں۔ البتہ یہ میرے بھائی کا قانونی حق ہے کہ ایسی ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی سیم بات کی ہے کہ ہم تو بلا رہے تھے کہ آ جائیں، اگر ایسا کچھ ہے تو ہم اس کی ایف آئی آر کریں، کیونکہ ابھی تک تو گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے کشمیر میں۔ ابھی تک جو پرائم منسٹر وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں۔ ابھی تک جو گورنمنٹ ہے وہ ٹیک اوور نہیں کی نون لیگ نے، تو وہ تو آج بھی اختیار ہے۔ آج آپ دیکھیں لیکن بابر صاحب، وہ آپ کے فیڈرل میں تو اتحادی ہے، اگر جو یہاں پہ ابھی تک ان کی گورنمنٹ ہے، آپ خود بھی جا سکتے تھے، آپ خود اس ایشو کو ٹیک اپ کر سکتے تھے، آپ خود کہتے دکھائیں کہاں پہ گولی لگی ہے، کہاں پہ لگی ہے، کس نے ماری ہے، مل کے ایف آئی آر جی کرواتے ہمارے ہیں۔ ساتھ بطول صاحبہ میں معذرت سے بطول صاحبہ باقی میں صلاح الدین انٹرپٹ کر بھائی رہا نے ہوں جو بات کی جو اس جہاں ملک پہ کے لیے، تو وہ میں نے بھی یہی بات کی ہے جو صلاح الدین بھائی نے بات کی۔ میں نے کہا یہ جب الیکشن ختم ہو جائیں گے، جب ہمارے بڑے ہمارے قائدین بیٹھیں گے،
وہ جو فیصلے کریں گے، ہم تو پارٹی ورکر ہیں، ہم نے تو ان کی بات پہ لبیک کرنی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہماری قیادت اس پاکستان کے لیے، اس کی عوام کے فلاح و بہبود کے لیے جو بھی فیصلہ کرے گی، اس قوم کو سامنے رکھ کے اس قوم کے لیے فیصلہ کرے گی. اور وہ جو بندے اس دنیا سے گئے وہ بھی واپس آ جائیں گے بڑوں کے بیٹھنے کے؟ دیکھیں میں اس پہ اگر آپ کو بتاتا چلوں، عدم برداشت کی جہاں تک بات ہے، 2024 کے الیکشن میں ضلع ہری پور کے اپر خان پور کے علاقے میں یونین کونسل جبری برکوٹ کی رینج میں 2 بندے جو ہیں وہ مرڈر ہوئے الیکشن ڈے والے دن. اس کا میں کیا کہہ دوں کہ بھائی ان کی جو شہادت ہوئی ہے وہ میرے الیکشن کی وجہ سے ہوئی ہے، یا وہ الیکشن اس دن نہ ہوتا تو وہ نہ ہوتی، یا اس کی وجہ سے انہوں نے ریگنگ کی ہے. میں کوئی بھی جان گئی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا کوئی کارکن کی گئی ہے، چاہے وہ نون لیگ کا کوئی ہے، یا کوئی بھی ہے، جو بھی پاکستانی ہے، جو بھی انسان ہے، اس کا مرنا ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اس کی فیملی کے لیے سانحہ ہے. لیکن بابر صاحب جب آپ پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ کہیں گے کہ وہ ملک توڑ کے اقتدار میں آتے رہے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی آپ پہ ہی آئے گی نا بات. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کی جماعت پیپلز پارٹی پہ الزام لگائے گی یا وہ اس کی تشریح ایسے کرے گی کہ ماضی میں ملک توڑ کے بھٹو آئے تھے اقتدار میں، پیپلز پارٹی ملک توڑ کے اقتدار میں آئی تھی، تو پھر اس الیکشن میں ایسی بات چیت ہوگی تو آپ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگے گا نا. دیکھیں جس وقت میں آپ سے یہ بتاتا چلوں، جس وقت ریڈ لائن کو کراس کریں گے، چاہے وہ بلاول بھٹو ہی کیوں نہ ہو، جو ریڈ لائن کو کراس کرے گا، جو گالی دے گا، اس کو جواب تو ملے گا. اب آپ یہ کہیں کہ وہ بولتے رہیں اور ہم چپ کر کے سنتے رہیں، وہ ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف. ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.